अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अल्ताफ सुमरो और आप देख रहे हैं मोहम्मद जुनैद यूट्यूब चैनल। इसराइल में गुज़श्ता एक साल से ज़ायद अरसे से शदीद सियासी बहरान था, जो चंद हफ्ते कबल एक अहम पॉलिटिकल डील के जरिए खत्म हुआ। नेतन्याहू इसराइल की मुश्तरका कौमी हुकूमत का वज़ीर आज़म बन गया, जबकि अपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स गैर मुतवक्का तौर पर उसका इत्तेहादी बन गया है। दोनों के दरमियान होने वाला कौमी हुकूमत का मुआहिदा इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इसराइल की कौमी हुकूमत, जिसमें अब हुक्मरान जमात और अपोजिशन की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी दोनों एक सफे पर आ गए हैं, जिन्होंने एक तहरीरी मुआहिदा किया है जिसके तहत 1 जुलाई 2020 को फलस्तीन के मगरबी किनारे और तमाम गैर कानूनी यहूदी बस्तियों और वादी उर्दन को मुस्तकिल तौर पर इसराइल में जम करके मुस्तकिल कब्जा कर लिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा मोहम्मद जुनैद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ये साथ ऐसे ही बरकरार रहे। ये मंसूबा दरअसल अमेरिका और इसराइल के दरमियान हुई डील ऑफ सेंचुरी का हिस्सा है। जून के बाद इसराइल की अफवाज यरूशलेम और मगरबी किनारे के गिर्द और अंदर अपनी पोजीशन संभालना शुरू हो जाएंगी और 1 जुलाई को मुस्तकिल इल्हाक का ऐलान कर दिया जाएगा। ये कोई खुफिया प्लान नहीं, बल्कि इस मंसूबे को तहरीरी शक्ल में लाकर दस्तखत करके आम किया गया है। गोया ये नाम नेहाद आलमी बरादरी, आलमी इदारों, आलमी कानून के लिए अमूमन और मुस्लिम दुनिया और हुक्मरान अशराफिया के लिए खुसूसन एक खुला चैलेंज है। मगरबी किनारा मौजूदा फलस्तीन का वो इलाका है जो 3 इतराफ से इसराइल जबकि मशरकी सम से उर्दन के दरमियान घिरा हुआ लैंड लॉक्ड एरिया है। ये 5640 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। सरसब्ज शादाब इलाका है जिसके शुमाल मगरिब में डेड सी वाक़े है। यही वो इलाका है जिसमें यरूशलेम वाक़े है। यरूशलेम का मुकम्मल मशरकी इलाका इसराइल के कब्जे में जा चुका है। मगरबी किनारे की मौजूदा आबादी तकरीबन 27,47,000 फलस्तीनियों पे मुश्तमिल है, जबकि इसराइल ने जबरदस्ती कब्जा करके मुख्तलिफ यहूदी आबादियां सेटलमेंट्स बनाई, जिनमें 3,91,000 यहूदी आबाद हैं। मगरबी किनारे को 3 हिस्सों एरिया ए, बी, सी में तकसीम किया गया है, जिनमें एरिया सी पे इसराइल काबिज है, जबकि बाकी इलाके 67 से फलस्तीन के जेर इंतजाम थे। मगर अब एरिया ए, बी भी बड़े पैमाने पे इसराइल के जेर तसल्लुत है और इसराइल जब चाहता है बजोरे ताकत वहाँ गैर कानूनी बस्तियों की तामीर शुरू कर देता है। फलस्तीनी इन आबादियों को गैर कानूनी समझते हैं और इन्हीं की पटिशन पे बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने 2004 की एक रूलिंग में इन आबादियों को बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ करार दिया है। फरवरी 28 सन 2018 को जब अमेरिका इसराइल मुज़ाकरात के बाद ट्रम्प पीस प्लान का ऐलान किया गया तो इसको डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। आजाद गैर मुस्लिम मुहक्किकीन और तज्ज़िया निगारों ने भी इस प्लान को मशरिक़ी वुस्ता के मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया, लेकिन 57 नाम नेहाद मुस्लिम ममालिक के किसी हुक्मरान के सर पे जूं तक नहीं रेंगी। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से शदीद तरीन रद्द अमल आता, प्लान को मुस्तरद किया जाता, फलस्तीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई जाती और अमेरिका इसराइल पे हर सतह पे दबाव डाला जाता। सियासी, सिफारती, तिजारती बाइकाट करके इस मंसूबे को वापस लेने पर मजबूर किया जाता, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान अशराफिया के ट्विटर अकाउंट्स तक खामोश रहे। दफ्तर खारजा से मुजम्मती बयानात दिलवाना तो दूर की बात, इस मंसूबे को सदी का सबसे अजीम मुआहिदा करार देने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिहोनियों के नजदीक इसकी किस कदर अहमियत है, और यही बात हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी होनी चाहिए थी। मगर अफसोस, याद रहे इस डील ऑफ द सेंचुरी को मुरतब करने वाला जेरेड कुशनर है, जो मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, इवांका ट्रंप का शौहर और एक रूसी नयाद कट्टर यहूदी है। ये एक बड़ा खानदानी बिजनेसमैन है। अमरीकी मीडिया में इसकी बड़ी सरमायाकारी है और एक बड़ा मीडिया हाउस ऑब्जर्वर मीडिया इसकी मलकियत है, जो मशहूर अखबार न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर भी शाया करता है, जो आलमी और अमरीकी पॉलिसी साजी पे असरअंदाज होता है। तकरीबन 180 सफहात पे मुश्तमिल इस मंसूबे के तहत इसराइल को बेशुमार सहूलियत फराहम की गई है, जबकि फलस्तीन पे कड़ी शराइत और पाबंदियां आयद की गई हैं। इस मंसूबे के तहत यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा
اور فلسطین کا اس پہ حق قطعی طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یوں اسرائیل کو مسجد اقصی شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر جلد از جلد مکمل کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ فلسطینی یروشلم سے باہر ہونے کی وجہ سے احتجاج کے ذریعے رکاوٹ نہیں بنے گے۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیل کو مغربی کنارے میں موجود تمام غیر قانونی آبادیوں اور مقبوضہ علاقے مستقل طور پر اسرائیل کا حصہ بنا لینے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں 30 سے زائد بستیاں، 18 غیر قانونی فارورڈ پوسٹ جبکہ 15 ایریا A&B کے ٹاؤن شامل ہیں، اور امریکہ نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس عمل کو تسلیم کر کے قانونی جواز فراہم کرے گا اور عالمی رد عمل کو کنٹرول کرے گا۔ وادی اردن کو بھی مستقل طور پر اسرائیل کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ گویا اس منصوبے کے تحت موجودہ فلسطین کا 40-50% علاقہ اسرائیل کے مستقل قبضے میں چلا جائے گا۔ 50,000 کے قریب فلسطینیوں کو جبری غلام بنا کر انہیں کھیتوں میں بطور ورکر استعمال کیا جائے گا، جس سے اس منصوبے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی ابتدا بھی امریکہ ہی نے کی اور یروشلم میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا، جس کو آج 2 سال مکمل ہو گئے، اور یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے کے 2 سال مکمل ہونے پہ خوب جشن منایا گیا، جو کہ عالمی قوانین کی ننگی خلاف ورزی تھی۔ لیکن اس بات سے بھی مسلم ممالک کے حکمران اشرافیہ ستو پی کے سوئی رہی۔ ستمبر 2019 میں نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل جلد وادی اردن کو باقاعدہ طور پہ اسرائیل میں ضم کر لے گا۔ بیبرون کے علاقے بھی اسرائیل میں شامل کرنے کا پلان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 جولائی میں زبردستی مغربی کنارے اور غیر قانونی آبادیوں کے الحاق کے اسرائیلی اعلان کے بعد فلسطینیوں کے شدید احتجاج کا خدشہ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جھڑپوں میں محض چند ماہ میں 10,000 نوجوان فلسطینیوں کو شہید، لاپتہ اور شدید زخمی کر دیا جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں جا بجا بڑے پیمانے پہ چہرہ شناسی کے کیمرے نصب کر دیے ہیں، جو جہادی اور جذباتی فلسطینیوں کا ڈیٹا اور نقل و حرکت مانیٹر کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈرون بھی ہمہ وقت فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں اور مجاہدین کے ٹھکانوں کی معلومات اور نقل و حرکت نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ وقت آنے پہ اسرائیل بھرپور اور ظالمانہ انداز میں ان سب پہ فوجی طاقت استعمال کر کے شدید جانی و مالی اور لاجسٹک نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے اس آنے والے مسئلے کو اجاگر کریں اور سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلائیں اور اپنے حکمران اشرافیہ کو مجبور کریں کہ وہ اس حوالے سے سخت اور واضح موقف اپنائے۔ عالمی سطح پہ ہماری حکومت مہم چلائے اور دیگر اہم اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر مشترکہ لائحہ عمل اپنائے اور اسرائیل امریکہ کو یروشلم پر کلی قبضے اور مغربی کنارے کی زبردستی الحاق کی صورت میں سخت ترین عملی رد عمل کی دھمکی دی جائے۔ فلسطینیوں کی ہر ممکن فوجی امداد کی جائے اور انہیں پہلے سے تیار کیا جائے۔ یہ ناؤ اور نیور والا معاملہ ہے۔ یروشلم پہلے ہی آدھا گنوایا جا چکا ہے۔ اب اگر یروشلم اور مغربی کنارہ مکمل اسرائیل کے کنٹرول میں چلا گیا تو شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صہیونیت کی طاقت اور مظالم کس قدر بڑھ جائیں گے۔ صہیونی روحانی طور پہ بھی خود کو مضبوط محسوس کریں گے اور یوں نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ان کی کاوشیں مزید تیز تر ہو جائیں گی، اور یروشلم و مغربی کنارے کے ہاتھ آ جانے کے بعد وہ دن دور نہیں جب معاذ اللہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرا کو مکمل شہید کر دیا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے سوائے چند مذمتی بیانات کے، جن بیانات پہ سیاسی جماعتوں کے ورکر واہ واہ کریں گے اور بولیں گے دیکھو ہمارا لیڈر کیسے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیان دے رہا ہے۔ بعد میں یہاں 3rd ٹیمپل یعنی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جائے گی، جو کہ دجال کے آنے سے قبل مکمل کی جانی ہے، جہاں دجال اپنا تخت لگائے گا۔ اگر ہم نے اس منصوبے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا تو ہم اس عظیم ظلم کا حصہ ہیں اور فلسطینیوں کی شہادت کے ذمہ دار بھی۔ ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ عالمی منصوبہ سازوں کا یہ SOP رہا ہے کہ انہوں نے جب اسرائیل کے حوالے سے خصوصاً اور عالمی سطح پہ عموماً کوئی بڑی اور اہم تبدیلی لانی ہوتی ہے، وہ باقی دنیا کو عموماً اور عرب ممالک کو خصوصاً کسی اور الجھن یا معاملے میں الجھا دیتے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں اور ریاست کے خلاف نفرت پھیلائے بنا حکمران اشرافیہ پہ دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ فلسطین کے حوالے سے اوپر بیان کیے گئے اقدامات کرے۔ ہو سکتا ہے عرب ممالک کو جلد کسی الجھن میں ڈالا جائے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی اسی منصوبہ کا حصہ ہے۔ امکان ہے کہ سعودی عرب میں سیاسی انتشار پھیلایا جائے گا۔ کچھ لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا معاملہ ہے، اس سے پاکستان کا کیا تعلق، ہم کیوں احتجاج کریں؟ جبکہ عرب ممالک خود فلسطینیوں کی امداد نہیں کرتے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ جواب یہ ہے کہ یہ محض عربوں کا معاملہ نہیں، یہ پوری امت کا معاملہ ہے۔
بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ ہے جس سے اس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ قرآن پاک میں اس کو مقدس سرزمین کہا گیا ہے۔ یہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور یہیں پہ تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ زمین پہ خانہ کعبہ کے بعد جو دوسری مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصی ہی ہے جو مسلمانوں کے لیے اس کے مقدس ترین ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل اپنے دست مبارک سے لشکر تیار کر کے یروشلم فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور خلیفہ اول نے فتنوں کے دور میں لشکر کی شدید کمی کے باوجود یروشلم بھیجے گئے لشکر کو واپس نہ بلایا، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ یروشلم کی فتح کے وقت خود تشریف لے گئے۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے اندازاً 5000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس علاقے کی آخر الزماں یعنی اینڈ آف ٹائمز میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ تینوں بڑے مذاہب کے نزدیک آخری زمانے کے تمام واقعات اسی مقدس سرزمین کے گرد گھومیں گے اور اسی سے جڑے ہوں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ عربوں کا اندرونی معاملہ ہے انتہائی درجے کی جہالت، گمراہی اور لا علمی ہے۔ کچھ لبرلز اور سرخے اسے محض زمین کا تنازع کہہ کر پاکستان اور پاکستانیوں کو اس معاملے سے دور رہنے کا مشورہ نما زہر دیتے ہیں جو کہ مضحکہ خیز اور خطرناک عمل ہے۔ فلسطین معاملے کا تعلق براہ راست امت مسلمہ کی عزت و وقار، شاعر اسلام کی حفاظت اور کفر کے خلاف مزاحمت اور دجال کے خلاف جہاد سے ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفار کو انہی کے مشن میں غرق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔